اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ وأصحابہ كنجوم الهدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بچیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے
مقدس دن میں، عزت والے دن میں، شرافت والے دن میں اللہ تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشے۔ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ ذوالحج کا مہینہ ہے، آج 10 ذوالحج ہے، قربانی کا دن ہے۔ اپنے مال متاع، دنیا دولت جو اللہ نے حلال کی دی ہے، اسی میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رضا مقصود اللہ کے لیے کہ اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اس مال میں سے اچھا جانور لے کر حسب توفیق بارگاہ الہی میں پیش کرے اور اسے ذبح کرے، مقصود اللہ ہو کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ ہم اس عمل سے تو قاصر ہیں، اس محبت سے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فرائض انجام دیے، ہم اس سے قاصر ہیں۔ تو میں نے جمعہ کے دن وعدہ کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند امتحان لیے، 4 امتحان لیے۔ امتحان کہتے ہیں سبق کتاب کا امتحان، قرآن کا امتحان، جو بندہ پڑھتا ہے اسکولوں میں، مدارسوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں سبق لیتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ جو پڑھ گیا ہے اس کو آتا بھی ہے۔ تو امتحان میں اگر کامیاب ہوتا ہے، رزلٹ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اساتذہ، دوست، احباب خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا امتحان، یہاں جو امتحان اللہ نے لیا ابراہیم علیہ السلام سے، ایک نہیں بلکہ 4 امتحان لیے، ایک سے ایک بڑھ کر، اور اپنے نبی کو آزمایا، امتحان لے کر کہ میرا نبی جو ہے اس امتحان میں کیا رزلٹ حاصل کرتا ہے۔ پہلا امتحان تھا کہ اپنی رضا کے لیے، مقصود اللہ، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر سے یہ کام شروع کروایا، والد مکرم سے، والدہ سے، رشتہ داروں سے، کہ عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، نظر و نیاز اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ برادری ناراض ہوئی، والد ناراض ہوئے، رشتہ دار ناراض ہوئے، خصوصاً والد مکرم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب آباء و اجداد والا، ہم دیکھتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی نوجوان ہوا ہے، اور ہمیں دین سکھلاتا ہے، لہٰذا ہم تیرے مذہب کو نہیں مانتے، تیرے کلمے کو نہیں مانتے، تیری دعوت کو نہیں مانتے، یا ہماری مان لے یا گھر سے نکل جا۔ اگر نہیں نکلے گا لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں مار مار کے پتھروں سے تیری جان نکال دوں گا، میرے گھر سے نکل جا، یا ہمارا بن یا رب کا بن۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، برادری چھوڑ سکتا ہوں، رشتہ داری چھوڑ سکتا ہوں، کنبہ قبیلہ خاندان، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کیا، وطن چھوڑ دیا، اپنے ابا سے کہا، قال سلام علیک، میں تو جا رہا ہوں، اللہ تیرے پر سلامتی رکھے، میں دعا کر سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اللہ راضی رہے، پورا جگ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں۔ رب راضی جگ راضی، ہم کہا کرتے ہیں رب راضی جگ راضی، جگ منا جہاں،
جگ راضی ہے، جہان راضی ہے، رشتہ دار راضی ہیں، اللہ ناراض ہے تو میرے بھائیوں ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں، بالکل بیکار ہے۔ اللہ راضی رہے، بیوی چھوٹ جائے، بچے چھوٹ جائیں، رشتہ دار چلے جائیں، کنبہ قبیلہ چلا جائے، مگر اللہ کی محبت، اللہ کی رضا نہ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں، پہلے امتحان میں رزلٹ حاصل کیا، سب کو چھوڑ دیا مگر اللہ کو نہ چھوڑا۔ اب جو کام ذمہ تھا، برائی دیکھنا، شراب کسی کو پیتے دیکھنا، زنا کرتے دیکھنا، کفر شرک کرتے دیکھنا، حق والا جو داعی اللہ ہے، سچا بندہ، اس کا ضمیر جو ہے گوارہ نہیں کرتا، اسے پھڑکڑی لگ جاتی ہے کہ اللہ کے الہ دین کے بغیر یہ برا کام ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں تو میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایماندار بندہ، اکمل ایمان والا بندہ وہ ہے اگر کوئی برائی دیکھے، طاقت رکھتا ہے تو ڈنڈے سے روکے، کلاشن سے روکے۔ اسلام نہیں ہے ہمارے ملک میں، ڈنڈے سے روکے، جتنی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کہتا ہے میں ڈنڈے سے روکتا ہوں تو جھگڑا ہوگا اور فساد بڑھے گا، میں اکیلا ہوں، برادری اور رشتہ دار اور حکومت، ریاست، فراست سب الگ ہے، تو فرمایا پھر زبان سے اسے روکے، اسے اکیلا سمجھائے، دین کی رغبت دے، دعوت دے، بھائی یہ تیرا کام غلط ہے، یہ تیرا کاروبار غلط ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری شادی غمی۔ اس سے بھی گیا کہ اگر یہ سمجھاتا ہوں تو رشتہ ٹوٹتا ہے، برادری چھوٹتی ہے، تو فرمایا پھر تھوڑا ایمان، چھوٹا ایمان یہ ہے کہ اس کام کو، اس کرنے والے کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، میں غریب ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، نہ یہ کر سکتا ہوں، نہ ادھر سے کہہ سکتا ہوں، اور دل میں برا سمجھے تو تھوڑا اس سے پیچھے ہو جائے، اس کی رشتہ داری میں، اس کی شادی میں، اس کی غمی میں، تاکہ اسے پتہ چلے میرا ہو کہ الگ تھلگ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گاؤں بستی باپ کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، عراق آ گئے۔ عراق سے فلسطین، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا، اسی شہر میں جس کا نام قدوم ہے۔ بہرحال بھائی، اب جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ دیکھتے رہے۔ وہیں آئے، فر من المطر تحت من المیزاب، مقولہ ہے بارش ہو رہی ہو اور بندہ بارش سے بھاگ کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، کہیں گے چریا ہے۔ بارش سے بچاؤ، پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ایک عذاب سے نکلے تو دوسرے عذاب میں، کہ چلو جی میں صوبے سندھ کو چھوڑ رہا ہوں، میں وزیرستان جا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں صوبے پنجاب میں جا رہا ہوں، جہاں ایسے برائی وہاں ویسے برائی، تو بندہ کدھر جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اچھا گھر کو چھوڑا، جو برائی وہاں تھی اس سے زیادہ ادھر ہے۔ تو پچھلے جمعے سنا تھا، ان کے بتوں کو توڑا، معبد خانے میں گئے۔ بت کہتے ہیں بندہ زندہ ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر بت بن جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں ذرا خیال کرو بھائی، لاش کا ذرا خیال کرو، اے مردے کا خیال کرو، چار پائی آہستہ اٹھاؤ، آہستہ آہستہ چلو کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ نام بھی بدل گیا، شان بھی بدل گیا، جہان بھی بدل گیا، نظام بھی بدل گیا، سب کچھ گیا۔ اب اس کی عمل کی کوٹڑی ہے، جو دل میں عمل ہے تو سبحان اللہ، عمل بھی نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعجاز اور خدا کی قدرت اور توحید کا ولولہ انگیز یہ کام کیا کہ بتوں کو توڑا۔ اس کی پاداش میں نمرود جو بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پورے دنیا جمع ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کس رب کو مانتا ہے، کس اللہ کی بات کرتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی۔ کون بناتا ہے ہمیں بھائی؟ پیدا کون کرتا ہے؟ یہ رنگ کون لگاتا ہے؟
گندے پانی سے انسان بناتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس اللہ کو مانتا ہوں، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، جیل میں دو بندے، جیل میں جسے ہم کہتے ہیں جیل میں پابند تھے، سلاسلے، اس نے دو بندوں کو بلوایا، ایک کو رہائی ہونی تھی، چھٹکارا ملنا تھا، اور دوسرے کو پھانسی آنی تھی۔ اس بے وقوف نے، بے غیرت نے کیا کیا، جس کو پھانسی آنی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو رہا کرنا تھا اس کی گردن اڑا دی، اور کہنے لگا ابراہیم دیکھ، انا احیی و امیت، اللہ کی بات کرتا ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ بے وقوف کے کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ بے وقوف ہے، جانور، کافر ہے، بے ایمان ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، اس کے آگے وہ دلیل رکھوں جو اس سے وہ لا علاج ہو جائے، اس کے پاس دلیل نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق، صبح سورج کو نکالتا ہے، اندھیرے کو بھگا دیتا ہے، مغرب ہوتی ہے اتنے بڑے سورج کو چھپا دیتا ہے اور رات کو لے آتا ہے۔ لگا زور، میرا اللہ وہ ہے، سورج ادھر سے نکالتا ہے اور ادھر غروب کرتا ہے، تو بھائی ایسے کو بندے کو طاقت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود او کافر بادشاہ، میرا اللہ وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ اب وہ کرسی پہ ہلنے چلنے لگا، دائیں بائیں کھجلی لگ گئی اس کی، کالا بہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مگر ظالم ہوتا ہے جب بے حیا ہو جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب ایمان چلا جائے، جب حیا چلا جائے، نہ اس کو ابا کا قدر، نہ اماں کا، نہ بہن کا، نہ ماں کا، نہ بیٹے کا، نہ غریب کا، نہ امیر کا، نہ شریف کا، نہ عزت دار کا، وہ ہوتا ہے جانور، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر، کہ اس کو کسی کا علم بھی نہیں ہے۔ فبہت الذی کفر، واویلا کیا، پریشان ہوا، دائیں بائیں بھونکنے لگا، آوازیں کرنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہم بے انصاف کو، ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ظالم سے جہاد جائز ہے، مظلوم سے بھی جائز ہے۔ ظالم کا معنی ظالم کے ظلم کے خلاف جہاد کرے، یہ بھی ثواب ہے، اور مظلوم جو بیچارہ غریب مسکین ہے، ظلم میں بندھا ہوا ہے، اس کا ساتھ دے، یہ بھی جہاد ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کی حمایت کرے، یہ دونوں ثواب ہے۔ یہ ظالم کی حمایت کرتا ہے اور غریب کو چھوڑتا نہیں ہے، جو ہمارا نظام ہے۔ بہرحال بھائی، کافر ہے۔ نمرود نے، رعایا نے، اس دور کی ابا بھی کہے ڈالو ڈالو اس میرے بچے کو جلاؤ، آگ میں ڈالو، پتہ چلے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو سنایا تھا جو میں نے، آگ میں ڈالا گیا، دنیا نے زور لگایا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ہمارا بن گیا۔ یہ دیکھو پورا وجود الگ ہے، اس وجود میں ایک دل ہے، دل میں اللہ آ گیا، سب کچھ مل گیا، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر دل اللہ سے خالی ہے، دولت ہے، کرسی ہے، صدر ہے، وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، سیم پھول ہیں، پراڈو ہیں، دنیا ہے، لینڈ کروزر ہے، گارڈ سیکورٹی ہے، دل میں رحمان نہیں، دل میں شیطان ہے، تو فرمایا یہ بندہ کسی کام کا نہیں، جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے۔ دل میں رب ہے تو سب کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دل لگایا، انہوں نے آگ میں ڈالا، جلتی آگ میں ڈالا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ یہ دوسرا امتحان، کہ امتحان میں کامیاب ہوئے، جلتی آگ میں 40 دن بیٹھے رہے، جنت کا کھانا کھاتے رہے، جنت کا لباس جبرائیل نے اڑوایا، اللہ کو خوش کیا، اللہ نے فرمایا تو میرا بن جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ رسیاں جل گئیں، کھبڑ سرے کی بھائیوں، رسیاں جل گئیں، جو کچھ انہوں نے انتظام کیا، اہتمام کیا، وہ اپنے آپ میں ناکام رہے۔
ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ تو پھر یہ شام جو ہے عراق سے شام چلے گا، اور قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو مارکو نے کہا یار آگ کا کام جلانا ہے، یہ بندہ ہو کے آگ میں بچ گیا، 40 دن آگ میں رہا، نہ انگارہ لگا، نہ سیک لگا، نہ گرمی لگی، لگتا ہے کوئی اتنا بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا عامل ہے کہ پھوکے سے اس کو آگ نے بھی کچھ نہ کہا۔ اللہ فرماتے ہیں آگ تو آگ رہی، آگ کو بھی کس نے بنایا؟ بولو، سورۃ واقعہ میں ہے پانی، آگ، سونا، چاندی، ہیرا، تبل، پتل، جو کچھ جہان میں ہیں اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ تو اللہ نے آگ سے کہا تو جلتی رہے، تیرا کام جلنا ہے، اور جلنے کے بعد جلانا ہے، جلتی رہے، جلانا نہیں، نہ سردی نہ گرمی، تو بھی میری یہ بھی میرا، اس نے مجھے دل دیا ہے تو میں اللہ نے اپنی رحمت کا دل اس کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور اس عراق کو چھوڑ کر شام چلے گئے، اور اللہ سے دعا مانگی، قالوا ابنوا له بنیانا۔ اللہ فرماتے ہیں نمرود کے ماننے والوں نے، بادشاہ نے، رعایا نے، قالوا ابنوا له بنیانا، ٹکٹکی لگائی، سیڑھی بنائی، ابراہیم کو باندھا، فالقوه فی الجحیم، آگ میں ڈال دیا، فارادوا به کیدا، سب نے کہا 1 2 3، جانتے ہو 1 2 3، جب 3 کا پہاڑا آئے نا تو پھر بھاگنا ہے، وہ فوجی بھاگتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ فارادوا به کیدا، سب نے مکر کیا، سب نے سوچ بچار کی، سارے ایک ہو گئے، ایک میرا، سارے میرے مخالف، دین کے مخالف، کلمے کے مخالف، رب کے مخالف، اللہ کی شریعت قانون کے مخالف۔ فارادوا به کیدا، مکر کیا، سوچ کیا، یوں کر دیں گے، یوں بنا دیں گے، نہ ابراہیم رہے گا، نہ ابراہیم کی دعوت رہے گی، نہ ابراہیم رہے گا، نہ لا الہ، وہ بولو تو صحیح، الا اللہ، اللہ بھی نہیں رہے گا، اللہ والا بھی نہیں رہے گا، سبق سنانے والا بھی نہیں رہے گا۔ فجعلناہم الاسفلین، ان کے مکر کو ہم نے زیرو بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ وقال انی ذاہب، جب وہاں سے نکلے فرمایا او بادشاہ، او دنیا والے ہو، میں جا رہا ہوں، تم جانو یہ ملک جانے، الی ربی سیہدین، اپنے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھلائے گا۔ عمر ہو رہی ہے 95 سال، کتنے بولو؟ ابراہیم کی عمر بڑھاپا ہے، 95 سال عمر ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی 2 ہیں، ایک سارہ ایک ہاجرہ، بڑی بیوی سارہ وہ ساتھ تھی، حضرت ہاجرہ راستے میں ملی انعام میں، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ الی ربی سیہدین، میں نے اس سے تعلق لگایا اللہ سے، اللہ کے لیے نکل رہا ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ راہ نکالے گا۔ اللہ فرماتے ہیں رب حبلی، مانگنا کس سے چاہیے؟ وہ بولو، بڑا دن ہے، کیسے مانگنا چاہیے؟ روٹی روزی، بیوی بچے، ویزا، دنیا، دولت، چمن، امن، گھر، جنت، سب کچھ کس سے مانگنا چاہیے؟ 85 95 95 94 عمر ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے، رب حبلی، اللہ حبلی وحبلی، لگتا ہے یہ مولوی وہابی ہے، اللہ آپ کو وہابی بنائے۔ وہابی کا معنی اللہ کو ماننے والا، اللہ کو مانتے ہو؟ وہ سارے بولو کہ نہیں مانتے ہو؟ رب حبلی من الصالحین،
تیرے پاس خزانے ہیں، لڑکیوں کے خزانے، لڑکوں کے خزانے، دولت کے خزانے، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، ہیرے کے خزانے، پیتل کے خزانے، پٹرول کے خزانے، گیس کے خزانے، اتنے خزانے ہیں لا تعد ولا تحصیٰ، جو ختم ہونے والے نہیں۔ میرا اللہ عمر یہ ہو گئی ہے، مجھے بچہ دے دے، حبلی من الصالحین، ایک لڑکا دے دے۔ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ مجھے بچہ، شادی ہو تو اللہ نیک بچہ دے، شریف بچہ دے، تابع دار ہو، فرما بردار ہو، حیا والا ہو، چور چکاری والا نہ ہو، بڑی گندی صحبت والا نہ ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بچہ دے۔ اللہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم تیری دعا منظور ہو گئی، بڑھاپے میں ہم نے حضرت اسماعیل دے دیا۔ حوالہ میں نے دیا تھا جمعہ کے دن، کیسے فرشتے آئے بندوں کی شکل میں، سلام پڑھا، قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، گابا، یہ جو چمڑا چھیلا، گوشت کاٹا، گوشت بھونا، فرشتے 5 تھے بندوں کی شکل میں، نبی سمجھ رہا یہ بندے ہیں، اور فرشتوں کو پتہ ہے ہم فرشتے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، ہم اس کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ دعا جو مانگی ہے، بڑھاپے میں دائیں بائیں نہیں گئے، قبر میں، شجر پہ، پیر کے پاس فلانا حوالہ نہیں دیا، آدم کے صدقے دے دے، شیش کے صدقے دے دے، نوح علیہ السلام کے صدقے، تو ہی دے، تو ہی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ فرشتے آئے، ادھر سے مال دیا، کھانا سامنے رکھا، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے، دھواں، تازہ تازہ گوشت بھونا ہوا، تو فرشتے پیچھے ہوئے، کیونکہ فرشتے یہ پیاز کی بدبو، لہسن کی بدبو، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں رحمت، اس لیے کہتے ہیں جب نماز پہ حکا، سگریٹ، پان، بیڑا، نسوار نہیں لو، مسواک لگاؤ، تمہارے منہ سے خوشبو ہو، ادھر تم سبحان شروع کرو گے، ادھر رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جب منہ سے بدبو آئے گی تو پھر یار یار کے ساتھ بیٹھا ہو اور نہ مسواک لگائے، وہ منہ ادھر کر، ویسے میرا دوست ہے، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو کتنا ضمیر میں پریشانی دے دے کر، ایسا نہ ہوتا تو مجھے یار ایسے کیوں کہتا۔ فرشتوں نے دھواں دیکھا، ہوا گوشت کی بونے ہوئے، دو پیچھے ہوئے، فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مار کا لگتے ہیں، دشمن ہیں، دکھائی نہیں رہے، فاوجس منہم خیفتن، ڈر محسوس کیا۔ اور اس دور میں ایک نظام تھا، جو کسی کی گھر کی کھاتا تھا چوری نہیں کرتا تھا، جو کسی کے گھر کا پانی پیتا تھا لڑتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا دیکھو میں نے اس کے گھر کا پانی پیا، اس کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا، بھائی اس کے گھر میں کبھی فوتگی ہوئی میں گیا، چائے پانی پلایا، لہٰذا میں نمک حرامی نہیں ہوں، میں نمک حلالی ہوں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں آیا جوتی گئے، کسی کے گھر کا مہمان بنا تو رات کو چارپائی گئے، کچھ اور بس چلا تو مرغی گئے، دمبا بیٹھ گئے، بڑے اچھا کیسا مہمان آیا جو سب کچھ لے گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے، لگتا ہے یہ میرے دشمن ہیں، کھا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا انا ارسلنا ابراہیم جاءت رسلنا ابراہیم بالبشری، ابراہیم ڈر نہیں، ہم بندے نہیں ہیں، اللہ کا نبی، 3-4 گھنٹے لگا کے تو آیا، ہم انتظار میں رہے، ہم تو تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اتنی عمر میں تو دعا کرتا رہا، کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا، اللہ آج راضی ہوا ہے، اللہ نے تجھے بچہ دینا ہے جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ اسحاق علیہ السلام، اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق وَيَعْقُوب، اس کا ایک بیٹا وہ ہوگا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا باپ بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4,500 نبی پیدا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ منت منوتی رب کی مانی، اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام دیا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی بات ہے، بیوی آ گئی، الجھ رہے ہیں، فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، جبرائیل سے سوال ہو رہے ہیں، بڑھاپا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، طاقت ہے نہیں، بیوی بیچاری کو مہینے سے نہیں آتے، ماہانہ پیریڈ سے گئی،
میرے پاس طاقت نہیں ہے، نہ میں نہ وہ، ھذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ بڑھاپے میں بچہ کدھر سے آئے گا؟ میرے بھائیوں، جبرائیل نے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید۔ ابراہیم، اللہ بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، اللہ جوانی کو نہیں دیکھتا، وہ قادر ہے، اس کے آگے قدرت ہے، جب چاہے بغیر اماں ابا کے آدم کو بنا دے، بغیر مما کو حوا کو بنا دے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، پوری دنیا کو کن سے جگا دے، اس کے آگے کوئی دیر ہے؟ اتعجبین من امر اللہ انہ اہل البیت، اہل بیت، بیوی بچے چار دیواری، یہ تمہارا گھرانہ اہل البیت انہ حمید مجید، شان کے لائق ہے۔ بھائیو، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل سے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، چھوٹی بیوی راستے میں ملی، حاملہ ہو گئیں، اس سے اللہ نے بچہ دیا حضرت اسماعیل، جس کی آج قربانی ہم نشان کے طور پہ کریں گے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا، حضرت اسماعیل بھی مل گیا ادھر دونوں۔ اب اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ یا اللہ کون سا؟ فرمایا یہ جو چھوٹی بیوی سے تیرا بچہ پیدا ہوا ہے نا، بیوی بھی نوجوان ہے، تو بوڑھا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، میرا جی چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ تیرا بچہ تیرے سامنے نہ رہے۔ میرے بھائیوں، جوانی کی اولاد میٹھی، مگر بڑھاپے کی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ دنیا دولت سونا کرسی چاندی سب ہیچ ہے، اولاد لنگڑی ہو اندھی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا میوہ۔ صفوں میں بیٹھ جاؤ، جیسے صفے نہیں بنتے تاکہ جو بکھرے ہو وہ قریب قریب آ جاؤ، آگے ہو جائیں، آگے 15 منٹ ہے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا یہ تیری بیوی، یہ چھوٹا تیرا بچہ، اس کو اٹھا ادھر سے۔ ملک شام اور سعودی عرب 2500 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرما اٹھا۔ جبرائیل بھیج رہا ہوں، تیری رہنمائی کرے گا، جہاں جبرائیل تجھے بٹھا دے وہیں تو نے ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ نہ تیرے سامنے بیوی رہے نہ تیری گود میں بچہ رہے۔ بڑی بات ہے، بولو۔ ہم نماز میں آتے ہیں تو بیوی کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو گلے لگتے ہیں، بیوی کپڑوں میں چمٹ جاتی ہے۔ سعودی عرب جا رہا ہے، 2 سال کے بعد آئے گا، ہم کدھر جائیں گے؟ جوان بیوی عمر بڑھاپے میں، بچہ آخر عمر میں ملا۔ رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والا بچہ دیا، عقل سلیم والا، نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی تیار کی، ساز و سامان باندھا، کچھ کھجوریں، کچھ پانی، کچھ کپڑا، سفر کے لیے۔ جبرائیل ساتھ ہے، کہاں شام ہے کہاں سعودی ہے، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل۔ جہاں بھی کوئی سبزہ زار آتا، اچھا گاؤں آتا، جبرائیل حال سنا، کون سی بستی ہم نے وہاں رہنا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے جناب آگے اور جناب آگے۔ میرے بھائیوں، یہ چلتے چلتے جہاں آپ کا بیت اللہ ہے، بیت اللہ دیکھا ہے؟ روزانہ دیکھتے ہیں موبائل پہ، اور جو وہاں دیکھ کے آئے اللہ ہم سب کو دکھائے۔ یہ بیت اللہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ ادھر جب پہنچے تو جبرائیل نے فرمایا ابراہیم اونٹنی کو بٹھائیے، جوان بیوی کو اتاریے، اس بچے کو یہاں لٹائیے، اونٹنی کی مہار پکڑیں اور شاباش پیچھے چلنا ہے۔ یہ بولنا نہیں ہے، بولنے پہ پہرا ہو گیا، بیوی سے بات نہیں کرنی، چھوٹے بچے کو پیار نہیں دینا، یہ سارا نظام ادھر ہے۔ یہ ادھر والی محبت ختم ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، ادھر والی محبت چاہیے۔ اچھا، بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو اتارا، بیوی کو بٹھایا، اونٹنے کو اٹھایا، رسا پکڑا اور جانے لگے۔
این تذہب یا ابراہیم، بیوی نے آواز لگائی، جوان بیوی، معصوم بچی، این تذہب یا نبی یا ابراہیم، اے ابراہیم کہاں جا رہے؟ نہ شجر، نہ درخت، نہ پانی، نہ کنبا، نہ قبیلہ، نہ وسڑیک، نہ سڑیک، نہ سایہ، کالے پہاڑ ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، نہ کھیتی نہ باڑی، نہ کنواں نہ پانی، این تذہب یا ابراہیم۔ دیکھ رہے ہو ابراہیم بولتے نہیں ہیں، ادھر سے پہرا ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ پھر بیوی نے آواز لگائی، اے ابراہیم بولتا کیوں نہیں ہے؟ کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے؟ گود میں میرا بچہ ہے، تازہ پیدا ہوا، ادھر میں بھی نوجوان، کوئی بھی نہیں ہے۔ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ بیوی نے بلایا، ابراہیم علیہ السلام چپ۔ تو بیوی نے کہا، اللہ اذن لکم یا ابراہیم، ہے ماں تیرے اوپر صدقے جائیے۔ اماں ہاجرہ نے کہا، اللہ ہو، اے ابراہیم بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے، مشورہ کرتا نہیں ہے، خیمہ بنایا نہیں، سایہ بنایا نہیں، دو کپڑے، کچھ کھجوریں کچھ پانی، اللہ اذن لکم، اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حکم تھا، بولنا نہیں ہے۔ اللہ اذن لکم، اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ کام کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ہلایا، ہاں میں۔ سبحان اللہ۔ تو بیوی نے کہا، حضرت ہاجرہ نے، محمد الرسول اللہ کی نانی اماں نے، ان اللہ لا یضیعنا، جا ابراہیم جا جا جا، میرا دل بھی لے جا، اپنا دل بھی لے جا، رب کو راضی کر۔ ان اللہ لا یضیعنا، او میرے بھائیوں، بکری نہیں دیتا، چارانے نہیں دیتا، روپیہ نہیں دیتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، بچی کو بیوی کو قربان کیا، بچے کو قربان کیا۔ ان اللہ لا یضیعنا، اے ابراہیم جا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جس عمر میں تجھے اس نے بچہ دیا ہے، اس نے اگر یہ کہا ہے تو ہمیں منظور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، پیچھے نہیں دیکھا۔ اس دور میں یہ بیت اللہ ہے، باب عمر کے ساتھ تھا جبل کعبہ، اس دور کی بات۔ سن 93 میں ہم گئے تو پہاڑ تھا، ابھی کباری بنی ہے، 4 سال گئے تھے تو نظام بھی الگ ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے 4500 سال۔ کتنے؟ جبل کعبہ کے قریب ابراہیم علیہ السلام دیکھا، پیچھے بیوی نظر نہیں آ رہی، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسہ، اونٹنی کا رسہ بازو میں لپیٹا، سیدھا کھڑے ہو گئے۔ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے مولا، تیرے حکم سے جوان بیوی اپنے معصوم بچے کو بٹھا کے جا رہا ہوں، نہ کوئی بندہ، نہ پانی، نہ کنبا، نہ قبیلہ، خاندان، کوئی نہیں، اکیلی بیوی، اکیلا بچہ۔ رب اجعل هذا البلد، لگتا ہے تو اس شہر کو آباد کرے گا، ایک دن آئے گا۔ بہرحال میرے بھائیو، اضللن کثیرا من الناس، میرے مولا بتوں والی عبادت چھوڑ کر تیرا سہارا لیا ہے، اپنی بچے اور بیوی کو تیرے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رب انہن اضللن کثیرا، لوگوں کو گمراہ کیا، بڑوں نے چھوٹوں کو گمراہ کیا، پیروں نے مریدوں کو گمراہ، 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، کھانے کے چکر والے۔ ایسا ہوا فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا بن جائے وہ میرا، جو میرا بن گیا وہ تیرا، جو محمدی بن گیا کس کا ہو گیا؟ جو نبی کا دشمن وہ رب کا دشمن، جو رب کا دشمن وہ جہنم کا حقدار ہے۔ ومن عصانی،
جو بے فرمان ہو جائے، نہیں پڑھتا نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، باغی اور سرکش ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تیری مرضی، بخشنے والا تو ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ میں اپنی بیوی کو، بچے کو بٹھا کے جا رہا ہوں، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، نہ گندم ہے، نہ گنا ہے، نہ کپاس، نہ جوار، نہ باجرہ، نہ توری، نہ بھینڈی، نہ کیلا، نہ انار، نہ لیمو، نہ سنترا، نہ مالٹا، نہ آم، نہ کھجور، کچھ بھی نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عزت والی جگہ میں بٹھا کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، جب میرا بڑا بچہ بڑا ہو جائے اس کو نمازی بنانا، میرے مولا فجعل افئدۃ من الناس۔ اور یہ دعا کب مانگی تھی؟ جب بیت اللہ کو بنایا ابراہیم اسماعیل نے، گھر بنا کے جانے لگے شام، تو اللہ نے فرمایا اب یہ دعا مانگ رہے، فجعل افئدۃ من الناس، بعض لوگوں کو ادھر بلا لینا، فجعل افئدۃ الناس نہیں بولا، تو یہودی بھی جاتے، مجوسی بھی جاتے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کا دل ادھر کھینچ کے رکھنا۔ اور یہ سچا معجزہ ہے، جو بندہ حج کر کے آتا ہے تو اس کے دل میں پھر محبت بڑھتی ہے، ہر سال جاؤں، ہر سال جاؤں، اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، توجہ طلب ہے بھائی، وارزقہم من الثمرات، اللہ رزق دینا، پھل دینا۔ سعودی میں کچھ نہیں ہوتا مگر پوری دنیا کا اعلیٰ میوہ وہیں، اعلیٰ کپڑا وہیں، اعلیٰ مسلح وہیں، پورا دنیا کا نچوڑا ہوا مال خالص وہیں پہنچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کھا کے تیرا شکر ادا کرے۔ کھانے کے بعد شکر کس کا ہے؟ بولو بھائی، دودھ پینے کے بعد شکر کس کا ہے؟ اللہ بارک لنا فی وزدنا منہ، اطعمنا سکانا وجعلنا من ربنا انک تعلم، موحد بندہ ابراہیم علیہ السلام، ربنا اے میرا پالنے والا، انک تعلم، تو ہی جانتا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، ما نخفی وما نعلن، چھپے ہوئے عمل کرو تو جانتا ہے، ظاہر کرو تو جانتا ہے، باہر کرو تو جانتا ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء، تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پردوں میں بھی دیکھتا ہے، ماں کے پیٹ کے 3 پردوں میں دیکھتا ہے، سمندروں کے 3 پردوں میں بھی دیکھتا ہے، زمین کے پردوں میں بھی گندم چھپا کے آتے ہیں، اوپر مٹی آ گئی تو وہاں سے بھی پیدا کرتا ہے، بیج ہم ڈالتے ہیں تو کونپل نکالتا ہے، درخت بناتا ہے، درخت بھی پھیکا، پتے بھی پھیکے، پوری دنیا کا رنگ ہرا ہے مگر میوے مختلف ہیں۔ تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء، جو چیز دنیا میں تیرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، 7 زمینوں کے اندر تو ہی جانتا ہے، دریاؤں کے اندر تو ہی جانتا ہے، سمندروں میں مگرمچھ کہاں ہیں، سمندروں میں مچھلیاں کتنی ہیں، کیسے ان کو تو کھلاتا ہے، کیسے ان کو پلاتا ہے، سمندر کی لہریں موجیں ہیں تو ہی جانتا ہے، ولا فی السماء، آسمان 7 ہیں، فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی یوں کھڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحمید میں، کوئی تحلیل میں، کوئی بیت المعمور میں۔ بیت اللہ میں بندے طواف کریں، بیت المعمور میں نورانی فرشتے 70,000 فرشتہ روزانہ، 7 مان سے اوپر، 7 آسمان سے اوپر وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، یا بیت اللہ میں انسان طواف، سبحان اللہ۔ آخر میں کیا بولا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے، الذی وہب لی، مولا تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر، تیرا فکر، تیرا ذکر، تیری یاد ہے، وہب لی علی الکبر، 97 سال عمر ہو گئی ہے، کتنے سال؟ وہ بولو 97،
97 سال عمر ہو گئی ہیں. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، وہ بیوی بوڑھی، میں بوڑھا اسحاق دیا، میں بوڑھا جوان بچی، اس سے مجھے اسماعیل دیا. وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، یہ دونوں نبی ہیں، اسماعیل و اسحاق. ان ربی، پکی بات ہے مولا، کھری بات ہے، سچی بات ہے، بے شک تو میرا پالنے والا ہے. لسمیع، دعاؤں کو سننے والا، مشکل حل کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، اجڑوں کو آباد کرنے والا، بادشاہوں کو سولی چڑھانے والا، اور بادشاہوں کو جلانے والا، بادشاہوں کو مروانے والا. کبھی کرسی دیتا ہے، کبھی جوتے پڑواتا ہے، کبھی کرسی دیتا ہے، کبھی ٹماٹر سے مرواتا ہے، کبھی کرسی دیتا ہے، کبھی جوتے مرواتا ہے، کبھی لعنت کے پھٹکار دیتا ہے. تیری مرضی. انہ لسمیع الدعاء، پکار کا سننے والا تو، دیکھنے والا تو، نظر کا مالک تو، نیاز کا مالک تو. جمعرات تیرے لیے، کھانا تیرے لیے، پینا تیرے لیے، سونا تیرے لیے، جینا تیرے لیے، مرنا تیرے لیے، ہنسنا تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. للہ للہ للہ. میرے مولا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نمازی بنا. اللہ آپ کو نمازی بنائے. ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، مولا میری دعا کو قبول فرما. یہ متیات میں پڑھتے ہیں جس کو اللہم انی ظلمت تو نہیں آتا. ربنا اغفر لی، مجھے معاف، حالانکہ نبی تو بخشا ہوا ہے. ربنا اغفر لی، مجھے معاف کر. ولوالدی، ابا اماں کو معاف کر. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن مولا آئے گا تو اس دن بھی حساب کو ذرا ٹھنڈا رکھنا. اللہ فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. تیسرا امتحان ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام شام آ گئے. 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، آتے بھی رہے جاتے رہے. 6 سال کا بچہ ہو گیا. 7ویں سال کی عمر میں اسماعیل پہنچ گیا. ابراہیم علیہ السلام سو رہے ہیں شام میں، رات کو نیند میں دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں چھرا ہے کاتی، بچہ میرے نیچے ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. وہاں سے چھرا اٹھایا، شام سے سیدھا سعودی آئے. یہ زمزم والی جگہ. تو میرے بھائیوں، یہ زمزم کیسے بنا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل یہاں آیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، ایک بیٹا ایک اماں، کچھ نہیں ہے. تو بچہ چیخنے لگا. حضرت اسماعیل، دوپہر کا وقت تھا، حضرت ہاجرہ اٹھی، دیکھا یہ جو صفا مروہ ہے، اس دیر میں سنگریزہ تھا، پتھر تھے، ادھر بھی اونچی جگہ، ادھر بھی، درمیان میں سائی بتی ہیں، ہری بتی لگی ہوئی ہیں، تھوڑی سی جگہ یوں ہے. خیال آیا پہاڑی پہ چڑھو، کوئی بکریاں چرا رہا ہو، کوئی اونٹ کا مسافر ہو، کوئی جا رہا، اس سے پانی مانگوں گی، میرا بچہ مر رہا ہے. اسماعیل چیخ رہا ہے، ایڑی رگڑ رہا ہے، یہاں جیسے بچہ روتا ہے. حضرت ہاجرہ صفائی مروہ، پھر بچے کو دیکھا، پھر گئی، پھر آیا، دیکھا، 1 چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 5واں، 7ویں چکر پہ حضرت ہاجرہ کھڑی ہے مروہ پہ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا، یہ جو میری بندی ہے نا، اس نے چکر لگائے ہیں، مجھے اتنے پسند آئے کہ اس کو میں نے حج کا فرض رکن بنا دیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جی اللہ، جبرائیل جا اسماعیل پائیں ایڑی رگڑ رہا ہے، کھری رگڑ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، پر لگا تو پانی میں نکالوں گا. بولو سبحان اللہ. ہزاروں سال گزر گئے. اماں بھاگ کے آئیں، دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے ہیں، کھری یوں کر رہے ہیں تو کھری سے، ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے. جلدی جلدی نیچے گر گئیں. پتھر تھا، مٹی تھی، ملایا، آب زمزم، آب زمزم. رک جا، ادھر نہیں جانا. وہ سمجھ رہی تھی
اتنا ہی نکلا ہے، 2-3 گلاس 5 گلاس 1 بالٹی، یہ ادھر ادھر گیا تو ہم کہاں سے پیئیں گے؟ اللہ نے فرمایا اسماعیل کی اماں ہاجرہ قیامت تک یہ کبھی ختم ہونے والا، تیرے شوہر نے مجھے دل دیا، تو نے بھی مجھے دل دیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اسی کا ہو جاتا ہوں۔ یہاں تو پانی بھی کڑوا ہے، لاکھوں حاجی آئیں گے، لاکھوں عمرے والے آئیں گے، پینے والے ختم ہو جائیں گے، زمزم کبھی ختم؟ بولو سبحان اللہ۔ اسی جگہ پہ زمزم پہ اسماعیل نے ایڑیاں لگائیں، زمزم نکلا، پھر اللہ نے جورانیہ قبیلہ، پھر ملک بسایا، شہر بسایا، قومیں آئیں، اسماعیل کے اولاد سے قریشی پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت اسماعیل چلنے کے قابل ہوا، 6واں سال ختم ہو رہا ہے، 7ویں سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا میرا نبی شاباش، ہاتھ میں پکڑ چھرا اور اس بچے کو ذبح کر میرے لیے۔ یہ جو آج کا دن ہے، فلما بلغ معه السعي، قرآن ہے سورۃ صافات، اللہ فرماتے ہیں بیٹا اتنا بڑا ہوا، باپ کی انگل کو پکڑ کے چلنے لگا، فلما بلغ معه السعي، چلنے کا قابل ہوا، بھاگنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ہاتھ میں چھرائے، یا بنیا، او میرا بچڑوں، او میرا بیٹا، او میرا بچہ اسماعیل، انی ارا فی المنام، میں سو رہا تھا، نیند میں تھا، نیند میں دیکھ رہا ہوں۔ ابا کیا دیکھا ہے؟ انی ارا فی المنام، نیند میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ ابو کیا دیکھا؟ انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو میرے نیچے ہے، میں تیرے اوپر ہوں، میرے ہاتھ میں چھری ہے، میرا بچہ، فانظر ماذا تری، کیا ارادہ ہے؟ مما کو نہیں بتلانا، ہاجرہ کو نہیں بتلانا، کسی کو نہیں بتانا، دل کا راز بتا۔ وہ کہتا ہے اس کو کاٹ دے، میں تیرے پاس آیا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے بچے دے دے، او بولو آمین۔ اللہ نیک بچہ دے، صالح بچہ دے، عالم بنے، پیر بنے، مرشد بنے، دائی بنے، حق اللہ بنے، ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے، ڈاکو چور لٹیرا بنے، باپ آپ کو جہنم میں گھسیٹ میں لے جائے، چوری والے پہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ملا بنے گا۔ ہمیں ملا نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرے، شام کو ہاتھ میں جوتا اور باپ کے سر میں جوتا بنا رہے، یہ ہے فن خان، اور جو ابا کے سامنے یوں کرے ملا سے۔ اللہ نیک بچہ دے دے۔ انی اذبحک، میں تجھے کاٹ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا یہ جو درمیان میں بات کی تو نے، یہ ہوا، دیر ہو گئی، افعل ما تؤمر یا ابت، او ابا جی، او بابا جی، ابو جی، او میرا ڈیڈی، انگلش میں ابا جی، افعل ما تؤمر، جلدی کر، دیر نہ کر، اس نے اگر مانگا ہے تو میں راضی ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ افعل ما تؤمر، میں قرآن سنا رہا ہوں، خبر نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، ڈائجسٹ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی زبان ہے۔ کہاں اسماعیل، کہاں ابراہیم، اور یہ محمد الرسول اللہ کو اللہ قرآن جبرائیل کے ذریعے دے کے قریش مکہ کو سنا رہے، آنے والی دنیا قیامت تک، لوگو میرا ابراہیم، میرا اسماعیل میرے ہو گئے تو ان کو کیا ہوا؟ افعل ما تؤمر، جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کر، جلدی کر، دیر نہ کر۔ تو کیا کرے گا؟
पाँव मारेगा, मम्मा को बोलेगा, नाने दादे को बोलेगा, कौम बिरादरी को बोलेगा, मक्के वालों को बोलेगा। फरमाया नहीं, सताजिदुनी इंशाअल्लाह। अब्बा जी नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा, इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, मैं सब्र करूँगा, मैं रोऊँगा नहीं, चिल्लाऊँगा नहीं, भागूँगा नहीं, किसी को नहीं बताऊँगा। चल बच्चा तू भी राज़ी तो मैं भी राज़ी, उठ। कहाँ बैतुल्लाह, कहाँ ज़मज़म, टाइम नहीं है। इंशाअल्लाह 7:30 पे जमात खड़ी करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे का बाजू पकड़ा, हाथ में छुरा उठाया, 3 मील बेटे को दूर ले आए मिना में। अल्लाह फरमाते हैं जब वहाँ आए, दाएं भी इब्राहीम ने देखा, बाएं भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा। कोई ना देख रहा, हम छुप के उसको दे दे जो उसने मांगा है। पहाड़ी के ऊपर चढ़े, 3 बुर्जें लगी हैं जहाँ शैतान को कंकरें लगाते हैं। हाथ में छुरी, हाथ में, इस हाथ में बच्चा है, क्या देखा? हाथ में डंडा, हरी पगड़ी, लाल दाढ़ी, नूरानी चेहरा, बंदा आ गया। ए इब्राहीम, धाड़ वो फरियाद वो हाय, तू कौन, क्या हो गया? इब्राहीम, चर्या तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं गया? आज तारीख है, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी ने बच्चे को ज़िबाह नहीं किया। किधर लेके जा रहे हैं अपने बच्चा को ज़िबाह करने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नीचे हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया। क्या उठाया? आने वाला कौन था? हमारा यार शैतान नबी को गुमराह कर रहा है कि छुड़वाऊं, इसकी कुर्बानी को ज़ाय करूं, इसकी मांग को ज़ाय करूं। ए इब्राहीम, धाड़ ओए बच्चा ज़िबा कर रहा है, छोड़ दे, इसको चमटा हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे हुए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रिज़न लिर्रहमान रगमन लिश्शैतान। लगाया शैतान को पत्थर, शैतान गायब हो गया। ये जन शैतान थोड़ा सा आगे गए, फिर आ गया, पैंतरा बदल गए, पाँव पड़ रहा है। इब्राहीम, रब का वास्ता ही छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दे, ज़िबा न कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर पत्थर उठाया, ये दुआ पड़ी, फिर मारा, फिर गायब हो गया। ला हौला वला। तीसरे दफ़ा आ गया तो इस्माइल को चमट गया। वो तू रो इस्माइल, धार धार कर, तुझे बच्चा बाप काटेगा, तेरा खून निकलेगा, ओ तू रो तो सही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर पत्थर उठाया और शैतान को मारा। कितने निशान हैं बोलो? मिना में 3 सुतून बने हुए हैं। हमारे लोग जाते, हुक्म ऐसे लगाओ। रात दिखा रहे थे इसमें मोबाइल में, एक बंदा बूढ़ा, उसको सऊदी वाले पकड़ रहे हैं, वो कहते तेरी ऐसे 10 जूता हाथ में दे मार उसको। हमारे बाप को कैसे रोकता था? लगाना एक एक कंकरी, 21 कंकरी एक ही दफा। ओ बाबा ऐसे ना कर, कहते आप ही कबूल कर से। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब करे। भाइयों, ख़त्म करें। शैतान भाग गया कि इब्राहीम तकड़ा है, इसके दिल में ईमान है। फलम्मा अस्लमा, तवज्जो तवज्जो, फलम्मा अस्लमा। ओ दुनिया वालों, मेरा मोहम्मद करीम, तेरा बाबा इस्माइल, तेरा बाबा इब्राहीम दोनों राज़ी हो गए। अस्लमा, अस्लम तस्लिम, मान गए, मेरे हुक्म को दिल में बसा गए। अस्लमा, अब्बा ने कहा काट के रहूँगा, बेटे ने कहा मैं कट के रहूँगा, बाप ने कहा छुरी फेर के रहूँगा, बेटे ने सोचा कि छुरी फिरवा के रहूँगा। अस्लमा, दोनों राज़ी हो गए। मिना के पहाड़ में आ गए, दाएं बाएं कुछ नहीं है। बच्चे से कह रहे हैं बेटा जी अबू सीधा सुलाऊं, करवट के बल सुलाऊं, ऊंधा सुलाऊं? अल्लाह फरमाते हैं वतल्लहू लिल जबीन,
اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبین کہتے ہیں ماتھے کو۔ حضرت اسماعیل نے بولا بابا مجھے الٹا سلا دے، آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، تو مجھے دیکھے گا، شاید چھری چلاتے تیری چھری رک گئی، عرش والا روٹ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اسلم وتلہ للجبین، تکڑا ہو کے چھری چلانا، محبت کو چھوڑ دینا، تو بھی اللہ والا بن جا، میں بھی اللہ کا حکم مان گیا ہوں۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ادھر سے گردن کو پکڑا، ہاتھ میں چھری پکڑی، اور یہ دعا جو پڑھی ٹائم نہیں ہے، انی وجہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یاد کرنا۔ کسائی بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کٹ گیا، تیری قربانی جائز نہیں ہے، جانور حرام ہو گیا، پہلے پڑھ بسم اللہ دعا پر، پھر بول بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ سنت عمل ہے۔ ابراہیم نبی ہے، نیچے بننے والا نبی ہے، چھری ہاتھ میں ہے، چھری چلتی نہیں ہے۔ لوہے کو کس نے بنایا؟ وہ لوہے کو کس نے بنایا؟ وہ تو دل دیکھنا چاہتا تھا کہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اوپر کی، عشق میں تھا۔ بندہ عاشق ہوتا ہے نا، سردی گرمی نہیں دیکھتا تھا، تو کیوں بیٹھا رات کو ادھر؟ بول صاحب خاموش ہو جا، میرا معشوق آئے گا، میرا دوست آئے گا، جگری آئے گا، جگری۔ اور پاگل کا بچہ سردی تھر تھری کہتا ہے، کیا عشق میں کیا سردی ہے؟ عشق جانتے ہو؟ عطر والا عشق، پھول والا، چمڑی والا، سہاگ والا، سرخی والا، پاؤڈر والا۔ ایک عشق وہ ہے جو یہ سب بیکار ہے، اصل عشق کون سا ہے؟ اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہ شاید چھری کی دھار ختم ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اسلم وتلہ للجبین۔ ابراہیم نے چھری اوپر کی، مستی اور عشق میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل جی اللہ جلدی کر، ایک امانت میرے پاس موجود ہے جنت میں، حضرت حابیل والی۔ قابیل نے بھائی کو قتل کیا تھا، حابیل نے دمبا دیا تھا آدم کے بچے نے، وہ دمبا میرے پاس موجود ہے، اس کو اٹھا کے جلدی فٹافٹ اسماعیل کو اٹھا کے ادھر کھڑا کر دے، نیچے دمبے کو سلا دے۔ میرا نبی مست عشق میں کوئی پتہ نہیں، وہ کہتا ہے کاٹ کے رہوں گا، یہ کٹنے والا مال نہیں ہے۔ اسلم وتلہ للجبین۔ اللہ فرماتے ونادینہ یا ابراہیم، میں نے عرصے میں اللہ نے خود آواز لگائی، جبریل کو نہیں بولا، میکائیل کو نہیں بولا، اسرافیل اسرائیل کو نہیں بولا، ہمکائیل دردائیل کو نہیں بولا، میں نے کہا یا ابراہیم، او ابراہیم۔ اوپر سے بلایا رب نے، ابراہیم نے تھوڑا سا مسکرا، اوپر دیکھا تو بچہ نیچے سے غائب، نیچے پڑا ہوا ہے دمبا، نیچے کیا، ارے اللہ مانگا بچہ تھا اسماعیل ادھر ہو گیا، یہ دمبا کٹ گیا گھٹا سینگ والا۔ اللہ فرماتے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میرا نبی او ابراہیم، میرا نبی تیرا خواب سچا ہو گیا، تو نے ذبح کر دیا، میں نے دیکھ لیا، یہ ذبح ہونے والا مال نہیں ہے، تیری میں نے دل کو دیکھا ہے کیسے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، او لوگو ولکن ینالہ التقوی۔ جب تم گائے ذبح کرتے ہو لاکھوں کا جانور، نہ میں گوشت کھاتا ہوں، نہ میں چمڑے کے جوتے پہنتا ہوں، نہ مجھے خون کی ضرورت ہے، میں صرف ذبح کروانا چاہتا ہوں، میرا کون مانتا ہے، میرے حکم کے کون تعمیل کرتا ہے۔ تم جب جانور ذبح کرتے ہو، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی، ایک قطرہ نیچے گرتا نہیں ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو جانور رب کے یہاں قبول ہو گیا، خطبے میں ہم پڑھیں گے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن سینگوں کے ساتھ آئے گا، سینگ نہیں کاٹا کرو،
او مال بیچنے والوں، دنیا والوں، تجاروں، سینگ کاٹ کے خوبصورت بناتے ہو، تمہارا پیسہ حرام کا ہو گیا، لینے والے کا جانور حلال ہو گیا۔ سینگ نہیں کاٹنا، کان نہیں بنوانے، دانت کا رگڑا نہیں نکلوانا، کھر نہیں بنوانے، جیسا رب نے پیدا کیا ویسے دینا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں دل کو دیکھتا ہوں، قیامت کا دن سینگ والا جانور اٹھے گا، سینگ بھی ہوں گے، بال بھی ہوں گے، چمڑا بھی ہوگا، میری دربار میں آئے گا، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لہذا اللہ میاں اسماعیل بچ گیا، اللہ نے فرمایا اسماعیل کو بچایا، میں نے چھپایا۔ اسماعیل کی اولاد میں سے ہزاروں سال گزر گئے، چلتے چلتے میں نے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضور کا نانا ابا کون ہے؟ حضرت اسماعیل، اس سے ابا حضرت ابراہیم۔ میرے بھائیوں، اسماعیل کی لڑی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، پوری دنیا عالم ایک طرف، محمد کے جوتے مبارک کا شان۔ لہٰذا آج قربانی کا دن ہے، حلال کے پیسے، گوشت مقصود نہیں، کلیجی مقصود نہیں، کھانا مقصود نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے، قربانی کرنی ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو بچا کے ہمارے لیے اللہ نے اضافہ کیا کہ چلو بکرا دے دو، پادا دے دو، دمبا دے دو، اونٹنی دے دو، اونٹ دے دو، بھینسا بھینسی دے دو، گائے بچڑا دے دو، گھٹا چھیلا دے دو۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتا تو آج مولوی صاحب بھی کہتا اپنے بیٹے کو 6 سال کا بچہ بسم اللہ ہے، ہم تو 4 آنے نہیں دیتے۔ اور یاد رکھو، جس کے گھر میں قرضہ نہیں دینا، بالکل بے پاک ہے، کھانا پینا ہے، فریج میں مال ہے، 10-8 جوڑیوں لاکھ روپے گھر میں رکھا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتا، قرضہ بھی نہیں دینا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو میرے نبی نے فرمایا پھر جمعہ عید کی نماز پڑھنے نہ، اس لیے تو فاسق اور فاجر ہے، تیری اس نماز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ روپیہ ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لاکھ روپے گھر میں جمع ہے تو فرمایا قربانی کر، ایک حصہ ملا دے تاکہ تیرا بھی حصہ ہو جائے بارگاہ الہی میں۔ اللہ تعالی ہماری اس ساج کو، ہماری اس قربانی کو، ہمارے اس مال کو، حلال کا مال بالکل پاک دودھ کی طرح وہ اللہ کو دینا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔